نہیں جی، ایکسپیکٹ نہیں یہ کر رہے تھے. خیال یہ تھا کہ تھوڑی بہت ٹینشن تو رہے گی، بالکل پیسفل یہ 60 دن نہیں ہوں گے، 60-90 دن جتنے دن لگیں گے ان ٹاکس کے اندر. لیکن اس طرح تقریباً جو لاسٹ رات کو حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ خاصے سخت حملے ہیں. وہ نارملی وہ جو ایک دوسرے پہ اٹیکس کرتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو اگرچہ ابھی تک ایم او یو قائم ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ اب وہ سیویئرلی ٹیسٹ ہونے لگا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ امریکہ بھی یہ پوزیشن لینے لگ گیا ہے. جو لاسٹ ان کی باتیں ہوئی ہیں کہ میں بھی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ اب ایک اور راؤنڈ فل وار کا ہوگا، جس کے بعد دوبارہ شاید بارگیننگ ٹیبل پہ آئیں. لیکن امید ہے کہ پاکستان انٹروین کر کے شاید ایک دفعہ پھر بچا لے. لیکن پاکستان کتنی دفعہ انٹروین کرے گا جب اسٹرکچرل ڈفرینسز اتنے سخت ہیں، جب ایران اب نئے ہرمز کے اوپر بالکل گیو ان کرنے کو تیار نہیں ہے، باقی دنیا ان کو لینز ریسٹرکٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو یہ پوزیشنز اپیرنٹلی کافی دور ہیں ایک دوسرے سے. بالکل صحیح. انور اقبال صاحب، سر آبویسلی جیسے عمران صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایران سیمز ٹو بی ان اے ویری انفلیکسیبل موڈ رائٹ ناؤ، مگر ساتھ میں سر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کافی ڈومیسٹکلی ہم یہی سمجھتے رہے کہ ان پہ کافی دباؤ ہے. پچھلے دنوں میں بہت سا ذکر ہوا سروس کا بھی کہ ایران کی جنگ کتنی جو ہے وہ ان پاپولر ہے امریکہ میں. پھر بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اقدام اٹھائے. جو مڈ ٹرمز کی بات ہوتی تھی تو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں اب اس سارے معاملے کو میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آئی مین ہاؤ ڈو وی لک ایٹ اٹ؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ پورے معاملے کو دیکھنا ہی ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ چاہیے، اور واشنگٹن میں، جہاں تک میں واشنگٹن کی بات کروں گا، واشنگٹن میں اس کو اسی حوالے سے، یعنی جو ایران کا ریئیکشن ہے یا ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ایران کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے، یہاں صدر ٹرمپ نے ایک پالیسی بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ دونوں کام کریں گے، بات چیت بھی کرتے رہیں گے اور حملے بھی کرتے رہیں گے. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سپورٹرز یہ تو پسند کریں گے کہ بات چیت ہو اور جنگ نہ ہو، لیکن وہ یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ امریکہ کمزور نظر آئے. تو جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ امریکہ کو طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہے، وہ طاقت کا مظاہرہ کریں گے. جہاں ان کو محسوس ہوگی کہ بات چیت کی ضرورت ہے، وہ بات چیت کریں گے. ہمیں پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہماری ہمدردیاں لوگوں کی جو ہیں ایک طرف واضح طور پہ ایران کے ساتھ ہیں، تو انہیں وہ لگتا ہے، ان کو یقین ہے اس بات کا کہ ایران کی تو فتح ہو چکی ہے، امریکہ معاشی طور پہ اور فوجی طور پہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ تباہ شدہ ملک ایسی کارروائیاں کیسے کر رہا ہے. تو اس میں ان کی اسسمنٹ کی غلطی ہے. یعنی ہمارے ہاں تو میں نے یہ تک سنا ہے ٹی وی پہ ڈسکشن میں کہ بس امریکہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو بھائی، اگر آپ اس طرح کا اسیس کریں گے سچویشن کو، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر ایران کے معاملات کو بھی امریکہ میں اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ ایران میں سیاسی قیادت اور ماڈریٹس ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آئی آر جی سی اور ایکسٹریمسٹ ہیں. اور آئی آر جی سی اور ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی مذاکرات نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں فوجی کارروائی جاری رکھنا، کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جیت گئے ہیں وہ جنگ. پھر ایران میں اس بات پہ بھی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو کہا تھا $300 بلین کا، وہ ایک پیسے بھی نہیں دیے. تو امریکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ $300 بلین ہم دیں گے. تاوان وہ ملک ادا کرتا ہے جو جنگ ہار چکا ہوتا ہے. امریکہ جنگ تو نہیں ہارا ہے. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایک فنڈ سیٹ اپ کریں گے انویسٹمنٹ کے لیے، جس میں ایران بھی امریکہ بھی شامل ہوگا، اور اس میں امریکن کمپنیوں کو فائدہ ہوگا اس ریکنسٹرکشن سے. تو دونوں طرف میرا خیال ہے سارے بیانات، ساری کاروائیاں ڈومیسٹک امیج بلڈنگ کے لیے ہے، اور ریئل جنگ اور ریئل امن کی دونوں طرف خواہش نہیں ہے ابھی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.